الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 سے 140 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورۃ الشعراء کا بیشتر مضمون تسلی پر مبنی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے مبلغین کو تسلی دینا کہ وہ مخالفین کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اپنے پروگرام کو جاری و ساری رکھیں، اس لیے کہ جو معاملہ یعنی آپ کو درپیش ہے تو یہ معاملہ تمام انبیاء کرام کو پیش رہا ہے، اور پھر جس طریقے سے آخری نتیجہ ان کے حق میں ہی نکلا اور مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے جس کو نابود کیا، تو اسی طریقے سے آپ کے مخالفین کا حشر ہو. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور ان کے مقابلے کے اندر فرعون کا قصہ ذکر کیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا. ان میں دو قوموں کو پانی کے عذاب سے ختم کیا گیا، نوح علیہ السلام کی قوم اور فرعون، یہ پانی میں ڈبو دیے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر دیا. ان کا عروج، ان کا اقبال بالکل نام و نشان کا مٹا کے رکھ دیا. تو بہرحال کوئی مخالف قوم بچی نہیں. آج جو ہے وہ قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے. قوم عاد یہ قوم نوح علیہ السلام کی جانشین بنی تھی، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے ہیں. یہ سامی النسل قوم ہے. اس قوم کو کافی عروج دنیا میں حاصل ہوا، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. تو اس کا ذکر فرماتے ہیں کذبت عاد للمرسلین، تکذیب کی، جھٹلایا قوم عاد نے سارے ہی رسولوں کو، جبکہ ان کی ہدایت کے لیے تو ایک ہی رسول آئے تھے، ہود علیہ السلام. لیکن بات وہی ہے کہ تمام انبیاء کرام کا پروگرام ایک ہی ہوتا ہے، دعوت ایک ہی ہوتی ہے، دین ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے ایک نبی کا جھٹلانا سب نبیوں کو جھٹلانا سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایک نبی کا جھٹلانا ایسا ہی جرم ہے جیسے کہ سارے انبیاء کرام کو جھٹلانا جرم ہے. تو ظاہر بات ہے کہ تمام اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلانا کتنا بڑا جرم ہوگا. تو ہر یہ قوم اتنے ہی بڑے جرم کی مرتکب ہے. اس لیے فرمایا کہ قوم عاد نے سارے رسولوں کی تکذیب کی.
اذ قال لهم ہود الا تتقوا اخوهم ہود الا تتقوا، جب ان کو ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تو ہود علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا، جیسے نوح علیہ السلام کو بھی ان کا بھائی کہا تھا، تو یہ نسبی لحاظ سے بھی بھائی تھے، یعنی اسی قوم کے فرد تھے، تو قومی لحاظ سے حضرت ہود قوم عاد کے بھائی تھے، قومی لحاظ سے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی ہونا کئی اعتبارات سے ہوتا ہے، نسب کے لحاظ سے بھائی ہوتے ہیں، قوم کے لحاظ سے بھائی ہوتے ہیں، اور ملک کے لحاظ سے بھی بھائی ہوتے ہیں، اور عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے بھی بھائی ہوتے ہیں۔ تو ان کا بھائی چارہ دین کے لحاظ سے نہیں تھا، صرف قومی لحاظ سے تھا کہ ایک برادری کے ایک قوم ہے۔ تو خیر ہود علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، یعنی تم جس راستے پہ جا رہے ہو تو اللہ سے بے خوف لوگوں کا رستہ ہے، یہ انتہائی خطرناک رستہ ہے، اور اس راستے پہ جانے کا انجام ہمیشہ کی تباہی ہے، تو تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا اللہ سے؟ انی لکم رسول امین، اپنی پوزیشن بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رسول ہوں، امانت دار، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اس کا پیغام لایا ہوں، میرا اپنا پیغام نہیں۔ اور یہ کہ اللہ کے پیغام پہنچانے میں کیا ہوں، پورا امانت دار ہوں، بغیر کمی بیشی کے اللہ کا پیغام میں پہنچاؤں گا، اور اس میں کسی خوف اور خطرے اور کسی لالچ کو سامنے نہیں آنے دوں گا، کسی لالچ کی وجہ سے کوئی بات چھوڑ دی جائے، یا یہ کہ کسی خوف کی وجہ سے نہیں، یعنی اللہ کے حکم کے پہنچانے میں بالکل امانت دار ہوں، اور ٹھیک اللہ کی بات پہنچاؤں گا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، سو اللہ سے ڈرو اور اس راستے کو چھوڑ دو جس پہ چل رہے ہو، یعنی تمہارا عقیدے کا رستہ بھی غلط ہے، تمہارے اخلاقیات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو اللہ سے ڈر کے یہ کام چھوڑو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، جو رستہ میں بتاتا ہوں اس کو۔ اور پھر وہی بات جو تمام انبیاء کرام مجھ سے کہتے رہے ہیں کہ میری یہ خدمت بے لوث، بغیر معاوضے کے، بغیر کسی مطالبے کے، ان وما سلکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس خدمت دین پر، تبلیغ دین پر، تبلیغ ہدایت پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی پیسوں کا مطالبہ تم سے نہیں کرتا کہ تم اس کو بوجھ سمجھ کے میری بات نہیں مانو، بلکہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر، میرا ثواب یا میری محنت کا بدلہ مگر وہ رب العالمین کے ذمہ ہے، اس لیے کہ میں رب العالمین کی ڈیوٹی انجام دیتا ہوں، تو وہی میرا کفیل ہے، وہی میرا رزاق ہے، تو تم بے فکری سے کہ میں تم سے کوئی مطالبہ کرتا ہوں نہیں، بے فکری سے رہو اور میری بات کا مطلب سنو۔ یہ بات کہنے کے بعد اب ان کی خرابیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، جیسے ہر امت کے اندر کچھ تو امتوں میں بنیادی خرابیاں تھیں جو ساری امتوں میں تقریباً پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ ہر امت میں اپنی اپنی خرابیاں بھی ہیں، تو بنیادی خرابی سب میں تو یہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لے کر، قوم فرعون سے لے کر قوم ابراہیم، قوم نوح، قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، جتنے بھی ہیں، بنیادی خرابی تو سب میں عقیدے کی تھی کہ سب کافر تھے، یہ ساری قوم کافر تھی اور مشرک تھی، یعنی کفر میں جو شرک کی قسم ہے مشرک تھے، یہ نہیں تھے کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، مانتے تھے لیکن غیر اللہ کو اللہ کا برابر سمجھتے تھے،
تو کفر اور شرک کی بیماری تو سب میں مشترک ہے۔ اس کے علاوہ فرعونیوں میں غرور اور تکبر کی بیماری اخلاقی بیماریاں اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن ان میں چوٹی کی بیماری غرور اور تکبر تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں، کیونکہ وہاں بھی جو بادشاہ تھا بڑا ہی مغرور و متکبر تھا، نمرود بن کنعان فرعون کی طرح، وہ بھی خود کو خدا کہتا تھا۔ تو اس میں بھی اخلاقی بیماریوں میں تکبر سب سے بڑی بیماری تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی غرور اور تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ غرور اور تکبر ان میں بھی تھا کہ ہم جناب ان مسکینوں کے ساتھ کیسے بیٹھ کے آپ کی بات سنیں؟ اگر آپ ہمیں بات سنوانا چاہتے ہیں تو اس جماعت کو ہٹا دیجیے۔ دیکھیے ان کے ساتھ بیٹھنا ہم توہین سمجھتے ہیں، یہ غرور ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ ان کو بس ہٹائیے۔ یہی تو سرمایہ ہے، یہی تو اصل لوگ ہیں جو ہماری بات سنتے ہیں، ہمارے نمائندے کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنی اصلاح چاہتے ہیں، تو یہی تو لوگ ہیں۔ تو ان قوموں میں غرور اور تکبر کا مرض بہت بڑا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اخلاقی بیماریاں تھیں۔ قوم عاد میں بھی وہ مرض تھا، اس لیے کہ حق کو قبول نہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہی ہوتا ہے، غرور اور تکبر ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ تواضع کرتے ہیں، جن میں تواضع ہوتا ہے، وہ حق کی طرف مائل ہو ہی جاتے ہیں، اور جس میں غرور ہو وہ نہیں ہوتا۔ یعنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا غرور اس کو جھکنے دیتا نہیں کہ اس کے سامنے کیسے جھکے۔ لیکن اس قوم میں غرور و تکبر کے علاوہ ایک بڑی بیماری تھی، اسراف اور تبذیر کی۔ اسراف اور تبذیر یا فضول خرچی، بے حد فضول خرچ، دولت کو فضول کاموں میں صرف کرنا، بے مقصد کاموں میں صرف کرنا، جی آبس کام جس کا کوئی مقصد کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس میں اپنی دولت مصرف کرنا۔ تو غرور اور تکبر اور کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ اسراف اور تبذیر، یہ اس مرض کے یہ مریض تھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول خرچی مت کرو، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ تبذیر، اور یہ فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف مت کرو، اللہ مسرفوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو مبذر کو کہا شیطان کے بھائی ہیں، مسرف کو کہا اللہ کے پسندیدہ نہیں، لیکن یہ دونوں بیماریاں میں تھی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اسی کا نوٹس لیتے ہیں۔ تو عقیدے کی بات تو یہی کہا نا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے مانو، شرک چھوڑو، کفر چھوڑو، اور میری اطاعت کرو، جو رستہ میں بتاتا ہوں اس کو اپناؤ۔ باقی اب وہ اخلاقی بیماری۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کیا تم بناتے ہو ہر بلند مقام پر کوئی نہ کوئی نشان مولانا، ہر اونچی جگہ میں جی کہ یہ فلاں قوم کا نشان ہے، اس آبادی میں فلاں قوم بستی ہے، وہ مینارہ کھڑا ہے، وہ گنبد کھڑا ہے۔ ہر اونچی جگہ میں کوئی نہ کوئی گنبد، کوئی نہ کوئی مینار، جی جیسے کہ آج کل کے عرب ملک نے کوئی نہ کوئی اپنا مینارہ بنایا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی نشان بنایا ہوا ہے، اور اس کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اور اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے صرف کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے،
ہر اونچی جگہ میں بے مقصد عمارت بناتے تھے. یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی خود بستے ہیں یا اس میں کوئی مہمان بستا ہے یا کچھ نہیں، صرف ایک عمارت کھڑی کر دی، ایک ٹاور کھڑا کر دیا بس. یا کوئی ایسا چبوترا بنا دیے اس میں کھڑے ہو کے کبوتر اڑا رہے ہیں، کوئی اور پرندوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو ری اصل میں درے کو بھی کہتے ہیں، وادی اور درہ دو پہاڑوں کے درمیان. لیکن یہاں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ری سے مراد ہے اونچی جگہ، ٹیلا، پہاڑی. آیت کا نشان، ہاں کوئی نشان یعنی کوئی عمارت، اور وہ بھی مقصد کے لیے تابسون کہ تم عبث کرتے ہو، کھیلنے کے لیے بے مقصد کے طریقے سے اس کو بنایا. تو عبث کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد ہو، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ لوگوں تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں کھیلنے کے بنایا ہے، تم کوئی کھلونے بنائے ہوئے ہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے، نہیں لوٹائے جاؤ گے. یعنی ہم نے تم کو کھلونا نہیں بنایا کہ کھیل کر توڑ کے پھینک دیا. تمہیں ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، کسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. وہ کام کرو گے یا نہ کرو گے تو ہمارے سامنے آؤ گے اور ہم کو ہمیں جواب نہیں دیں گے. ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کیا کہ نہیں کیا. تو عبث کا معنی کیا ہے؟ ماز کھیلنے کے لیے سے بچے مٹی کا گھروندا بناتے ہیں جی، اور جا کر اس کو ٹھوکر پانگ کی ٹھوکر سے توڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں. تو یہ جو کچھ عمارتیں بناتے تھے نا اونچی اونچی، تو یہ عبث کے طور پہ میناروں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہے؟ مسلمان کے کلچر میں کیسا ہے؟ یہ تو ایک علامت ہے. جیسے محراب ہے، جیسے کہ محراب تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے. پہلے نہیں ہوتی تھی مسجد میں محراب. قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے کہ چاروں طرف دیوار ہے تو کوئی نیا آدمی آئے اس کو پتہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، تو علامت کے طور پہ یہ پھر محراب بننی شروع ہوئی اس کے واسطے. تو اب یہ مسجد کی ایک نشانی بن گئی. اسی طریقے سے بہت سی بلڈنگیں، مکانیں، اب کسی اجنبی کو نہیں پتا کہ یہاں اللہ کا گھر کون سا ہے، تو نشانی کے طور پہ اس میں ایک مینار بنا دیا جاتا تھا. پھر ایک بناتے تھے، پھر دو بن گئے، پھر آہستہ آہستہ پھر آواز گونجنے کے لیے گنبد بنا دیے. اسپیکر کا سسٹم تو نہیں تھا. تو بڑی بڑی مسجدیں تھیں. اب لوگ اگر اس میں ہزاروں ہیں تو امام کی آواز کیسے جائے؟ تو وہ گنبد اس لیے بناتے تھے کہ آواز گنبد میں گونجتی تھی تو لوگوں تک پہنچتی تھی. تو یوں گنبد بننے لگے پھر بسیں ہوگا. تو اب یہ وہ یعنی مساجد کی علامت کے طور پہ کوئی مقصد نہیں، ان میں سے کوئی چیز مقصد نہیں ہے، لیکن یہ اب علامت بن چکے ہیں کیونکہ اس سے مسجد کی پہچان ہوتی ہے. تو خیر یہ جو نشانیاں ہیں یہ تو بے مقصد تھی. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم کاریگری بناتے ہو. اصل میں مصانع مصنع کی جمع ہے. آج کل کی اصطلاح میں مصنع کارخانے اور فیکٹری کو کہتے ہیں. مصنع جی یعنی جس میں کوئی صنعت، جس میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے، چیزیں بنائی جاتی ہیں، مصنع. لیکن یہاں مصانع سے مراد فیکٹریاں نہیں ہیں، وہ فیکٹری بناتے تھے، بلکہ اس سے عمارتیں بناتے بسنے کی بات. تو آیت کا معنی بسنے کی عمارت نہیں ہے، وہ صرف ایسے نشان ہے، ایک علامت ہے جی. اور مصانع کا معنی یعنی عمارتیں، بسنے کی عمارتیں، لیکن پرتکلف عمارتیں، ضرورت سے زیادہ عمارتیں جی. آدمی 2 ہیں، کمرے 10 ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں ساز و سامان کے لیے ایک بیڈ چاہیے تو 10 کمرے میں 10 بیڈ لگے ہوئے ہیں. تو اس قسم کی عمارتیں یہ بھی فضول خرچی ہے. بھائی جتنے ضرورت کی چیزیں ہیں آپ اتنا گھر تو بنا لو.
لیکن بلا ضرور ایکڑ میں 2 ایکڑ میں اور اتنے بڑے بڑے محلات اس کی کیا ضرورت؟ یہ مراد ہے. تو یہاں مسانیہ سے مراد ہیں بڑے بڑے محلات جو ضرورت سے زائد بنائے جاتے تھے اور پھر ان کو بڑا مضبوط اور ان کو پرشکوا جی اور ان کے اندر پھول بوٹے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے تھے. تو ایک ایک عمارت پر بہت بڑے بڑے اخراجات ہوتے تھے. فرمایا تم بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو لعلکم تخلدون، شاید کہ تم ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اپنا تو پتہ ہے نہیں ہے، زندگی کی تو گارنٹی ہے ہی نہیں ہے اور مکان بنایا ہے 2 صدیاں 3 صدیاں بھی باقی رہے گا، بلکہ کئی صدیوں تک باقی رہے گا. تو یہ اس قوم کا طریقہ تھا کہ بڑی بے فضول خرچ تھی. کچھ عمارتیں مال نام و نمود کے لیے ٹھیک ہے بناتی تھی اور بعض ضرور سے زائد بناتے تھے اور پھر ان کو اتنے پختہ اتنا شاندار بناتے تھے جیسے کہ موت ہوگی ہی نہیں، مریں گے ہی یہ نہیں، اس طرح. اب ان کی کیا بات ہے، اپنے کو دیکھیں کہ آج وہی کچھ ہو رہا ہے جو اس قوم نے کیا، جو ان لوگوں نے کیا ہے اس سے کہیں بڑھ چڑھ کے آج لوگ کر رہے ہیں. تو ایک طرف ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سر چھپانے کے لیے چھپر میسر نہیں ہے، خیمہ میسر نہیں ہے، اور ایک طرف جناب کوٹھیاں ہیں وہ کئی کنار اور کئی ایکڑ میں ہیں جی. اندر کوئی ہے بستا ہے نہیں بستا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کتنے کمرے ہیں، کتنا فرنیچر ہے اور کتنا. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیے کہ اسی قسم کے نشان ہر ملک نے اپنا کوئی نہ کوئی ایک مینارہ کھڑا کیا ہوا ہے. پیرس میں جیتون کا مینارہ ہے، آپ کے ڈی سی میں جیتون کا مینارہ ہے، ماشاء اللہ اس کو مرمت بھی کر رہے ہیں. اور اس لیے ہمارے لاہور میں ماشاء اللہ مینار پاکستان ہے. اس پہ جو آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے اور پھر قبروں پر گھومنے دی. ہمارے یہاں مسٹر جنا کی قبر پہ کروڑوں روپے خرچ کیے اور کتنی ایکڑ زمین پر اس کو ایک قبر کو بنایا ہوا. اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے بعد بزرگوں کی قبروں پہ دیکھیے ماشاء اللہ کیسے مینار ہے، کیسے گنبد ہیں. تو ایک سلسلہ ہے فضولیات کا. ادھر آپ یہاں آگرہ میں دیکھیں تاج محل لاہور میں مقبرہ جہانگیر ہے جی، کہیں مقبرہ نور جہان ہے، کہیں فلانے کا مقبرہ ہے، کہیں فلانے کا مقبرہ ہے. اس سے کیا حاصل ہے؟ یہ عمارتیں ہر کسی کی بنائی گئی، وہ تو منو مٹی کے نیچے پڑے گی. ہاں اس کی قبر کھود کے اگر آپ نے اس کو سنگ مرمر کے اندر سے بنا دی ہوتی تو ایک بات سنتے کہ چلو بھائی لاش اس نے وہ تو مٹی میں پڑی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے. اوپر اگر آپ نے کوئی شکوہ عبادت بنا لی ہے تو اس کا ان کو کیا فائدہ ہے؟ نہ ان عمارتوں میں کوئی بستا ہے. اسی طریقے سے آپ نے اسمبلیاں آ رہی، کیا بھائی وہ ایک مختصر عمارت میں نہیں بیٹھ سکتے؟ کتنی دولت اسمبلی ہالوں میں خرچ ہے. پھر وہی پریزیڈنسی دیکھیے، پرائم منسٹر ہاؤس دیکھیے، منسٹروں کے ہاؤس دیکھیے اور آفیسران دیکھیے ان کی تو آبادیاں ہی الگ ہیں ماشاء اللہ. اور پھر کمپلیکس دیکھیے کھیل کے کمپلیکس اتنے بڑے بڑے بنائے ہیں، ان کا آخر فائدہ کیا ہے؟ چند کھیلڑے ہیں، ان کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، ان پہ اتنی دولت خرچ کی جا رہی ہے اور لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکال کے دیکھیں دنیا اس سلسلے میں اندھی ہوئی چلی جا رہی ہے. پھر ہمارے عربوں کو دیکھیے آئے دن عمارت گراتے اور وہی ہے ایک دوسرے سے عمارت سازی میں کون نمبر لے جائے گا. برج عرب بن رہا ہے دبئی میں، دوسرے ترقی کریے. اب ہم جدہ میں بنا رہے ہیں ماشاء اللہ. اب ان سرب و فرق عمارتوں کا کیا فرق؟
لیکن بس وہی ہے قوم عاد کی سنت ہے. اسی علاقے میں قوم عاد تھی، اسی علاقے میں جہاں آج یہ وہی عمارتیں بن رہی ہیں جو اس علاقے میں تھی. یعنی ان کا محل وقوع کیا تھا؟ قوم عاد کا یمن، جنوبی یمن، عدن سے لے کے عمان، وہ جارڈن کا عمان تک یہ پورا ایریا جو ہے نا یہ وادی دہنا کے وادی دہنا میں یہ لوگ آباد تھے. اس میں ریگستان اور اس میں ان کی جگہ جگہ آبادیاں، باغات، کھیت اور بڑی پرشکوہ عمارتیں، مونومنٹ ان کے. دوسری طرف سے نیچے سے جائے تو مصر تک. تو یہ پورا ایریا جو ہے نا ان کے زیر اور بڑے طاقتور لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے جسامت ایسی دی تھی، جسم ان کے اتنے لمبے اور مضبوط. اللہ تعالیٰ خود قرآن فرماتے ہیں لم یخلق مثلہ فی البلاد، دنیا میں اس جیسے لوگ نہیں پیدا کیے. یعنی جیسے جسم ان کو دیے گئے تھے، لمبے تڑنگے کڑیے جوان، ایسے جسم کسی اور کو نہیں دیے گئے جو اس قوم کو دیے گئے. جی تو بڑے طاقتور، اسی لیے کو غرور تھا کہ ہمارے مقابلے ہے ہی کوئی نہیں. تو آس پاس کی جو قومیں تھی سب ان سے دبی ہوئی تھی، ڈرتے تھے ان سے، کوئی ان کے مقابلے میں نہیں تھی. تو اس پوری وادی میں ان کا ایک ٹاور کہیں، جی ہائیسٹ بلڈنگ کہیں، 40 منزلہ انہوں نے بنائی تھی. 40 منزلہ اس زمانے میں جس کے کھنڈرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے تک بھی تھے. یہ صدیاں بھی تھے. کہاں قوم عاد اور کہاں اسلامی دور. تو اس زمانے تک بھی ٹوٹی پھوٹی اس کی کچھ عمارت کی شکل تھی. تو اس زمانے میں 40 منزلہ بڑی بات تھی. کس طریقے سے وہ عمارت بنائی ہوئی اس میں قصر نظام اس کا. تو بہرحال یہ قوم بڑی عروج پر تھی اپنے زمانے مال و دولت کے لحاظ سے، اور خاص طور پہ مکانوں کی صنعت کے لحاظ سے، مکان بنانے کی صنعت کے لحاظ سے ایک اپنی مثال آتی ہے. اسی لیے حضرت حود علیہ السلام نے ان کی خاص اس اسراف کو ذکر فرمایا کہ دیکھو تم ہر بلند مقام پر بے مقصد ٹاور کھڑے کرتے ہو، مینار کھڑے کرتے ہو، جس میں کوئی رہتا بھی کچھ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ یہ فلاں قوم کا نشان ہے، اس کے پیچھے فلاں قوم کی آبادی ہے، اس کے پیچھے فلاں قوم کی آبادی ہے، بس. اور پھر اپنے بسنے کے لیے جو تم محلات ایسے بناتے ہو جیسے کہ تم نے کبھی مرنے نہیں. تو خیر مطلب ہے کہ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبریل میں حضرت جبریل امین نے ایمان، اسلام اور احسان کے سوالات کے تو آپ نے جواب دیے، اور آپ سے جب انہوں نے قیامت کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے بارے میں میرا تیرا علم ایک جیسا ہے. تجھے پتہ ہے نا مجھے پتہ ہے. یہ اس کے بعد تو جبریل امین نے پوچھا تھا حضرت پھر یہ تو بتائیے کہ اس کی کوئی نشانیاں، ٹائم کا تو پتہ نہیں ہے تو نشانیاں. تو آپ نے فرمایا نشانیاں یہ ہیں، 2 نشانیاں سے بتا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، باندی اپنی مالکہ کو جنے گی. وَأَن تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، دوسری یہ کہ تو دیکھے گا ننگے پاؤں ننگے بدن لوگوں کو کہ وہ عمارت سازی میں ایک دوسرے پہ فخر کریں گے، بلڈنگ سازی پر ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. یہ 2 نشانی سے ضروری ہے. حالانکہ نشانی تو قیامت کی اور بھی بہت ساری، لیکن جبریل امین کے سوال میں 2. تو پہلی نشانی بتائی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے مالکہ کو جنے گی.
اس کے دو مفہوم محدثین نے بیان فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے میں قیامت سے کچھ پہلے باندیاں بہت زیادہ ہو جائیں، یعنی مطلب کہ ایک دفعہ پھر غلامی کا دور آ جائے گا، جیسے کہ ابھی تو ختم ہو چکا ہے، تو ایک دفعہ پھر غلامی کا دور آ جائے گا اور باندیاں، جنگی قیدی عورتیں جن کو باندیاں بنایا جائے گا بڑی تعداد میں ہو جائیں گی، اور پھر وہ جن کی باندیاں ہوں گی ان سے جو اولاد جنے گی. تو دیکھیں اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ باندی سے اگر آقا کی کوئی اولاد ہو، اگر آقا یہ کہے کہ یہ بچہ میرا ہے تو وہ بچہ آزاد ہوتا ہے، وہ غلام نہیں ہوتا، اور وہ باندی بھی ناقابل فروخت ہوتی ہے، اس کو پھر آقا بیچ نہیں سکتا، بلکہ وہ اس کے مرنے کے بعد آٹومیٹک آزاد ہو جاتی ہے. ایسی باندی کو ام ولد کہتے ہیں، ام بچے کی ماں. وہ پوری جسم کی باندی نہیں رہتی. لیکن اگر باندی سے ہونے والا بچہ ہے تو مالک کا ہی ہے، لیکن وہ کہتا نہیں کہ یہ میرا ہے، تو وہ بچہ پھر غلام رہتا ہے ماں کے تابع، اور باندی بھی باندی ہی رہتی ہے، آزاد رہتا ہے، بیچ نہیں سکتا. یہ قاعدہ ٹھیک ہے. تو محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک مطلب یہ کہ پہلے درہم تربت تھا کہ اس زمانے میں باندیاں زیادہ ہوں گی اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی زیادہ ہوگی، اور اس اولاد کو مالک اپنی اولاد کہے گا تو وہ آزاد ہو جائیں گی. جب وہ آزاد ہوگی تو ماں تو باندھی جی، ماں تو باندھی ہے، اگر کیوں میں باندھی ہے تو باندھی ہے، اور بچہ یا بچی تو آزاد ہے، اور جب وہ آزاد ہے تو باپ کے ساتھ وہ بھی اس کی وہ بھی مالک ہے، وہ بھی اس کا مالک ہے. تو ماں نے جیسے اپنی مالکہ کو جانا، ماں نے جیسے اپنی، اگر لڑکی ہے تو مالکہ کو جانا، اور لڑکا ہے تو جیسے مالک کو جانا. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب اولاد اتنی نافرمان ہو جائے گی کہ جیسے کہ ماں نے بیٹا بیٹی نہیں جنے بلکہ اپنے مالک مالکہ کو جنے، یعنی اس طرح ماں پر حکم چلائیں گی بیٹیاں جیسے کہ وہ بیٹی نہیں ہے بلکہ وہ مالکہ ہے، جیسے وہ بیٹا نہیں بلکہ وہ تو مالک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو مطلب محدثین اس کا ذکر فرمایا. خیر، تو محدثین فرمایا کہ جو لوگ کسی وقت ننگے پاؤں گے، جوتا نہیں ہوگا پاؤں پہ، اور جسم پہ پورا کپڑا نہیں ہوگا، رائے شائع اور بکریاں چرا کر گزارا کریں گے، وہ اتنے دولت مند ہو جائیں گے کہ وہ بلڈنگ سازی پہ فخر کریں گے. اور وہ دیکھ لیجیے، یہی ہے. یہی لوگ جو کل تک اونٹ چرانا نہیں جانتے تھے، ریوڑ چرا کر گزارا کرتے تھے جب تک تیل برآمد نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ پوزیشن تھی. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمت عطا فرمائی تو اتنی فری کی، مفت کی جب دولت آئی نا تو مفت رابط کی والے مفت لے رہے. مفت کی جب دولت آئی تو کہاں اس کو صرف کرے، اب سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. تو جو ادھر ادھر گھومتے ہیں وہ تو ادھر ادھر عیاشی بھی لگاتے ہیں، لیکن جو نہیں آ سکتے تو کم از کم آپ کو صرف تو کرنا ہے نا. تو پھر وہ بلڈنگ سازی میں تو عبادت توڑی، عبادت بنائی، عبادت توڑی، یہی مشورہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ قوم عاد کے ہی سرزمین پہ بسنے والے انہی کی سنت کو ادا کرتے ہیں، فضول خرچی. تو کیا ان کو دنیا میں غربت نظر نہیں آتی؟ ان کے بھائی بہن انسان، اور پھر انسانوں کو چھوڑیے مسلمان جی، ان کی پوزیشن جی نظر نہیں آتی کہ وہ اپنی اس فاضل دولت کو ان پہ صرف کر دیں، ان کے دل جیت لیں، اللہ کو راضی اور خوش کر دیں. لیکن نہیں، ایسے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ ادھر جو ہوتا ہے سو ہوتا رہے، اور ہم نے تو اپنی
تو یہ اسی ملک میں میں نے کہا یہ بستے ہے، قوم عاد اسی ملک میں تھی، اسی ایریے میں تھی، یہ بھی اسی ایریے میں ہے۔ اور پھر کراؤن پرنس کے اکاؤنٹ سے 86 ہاں بلین ڈالر، کیا بات ہے بھائی۔ اور پھر ان کو چھوڑیے، چلیے ان کے پاس تو دولت کی ریل ٹریل ہے، ان کی سمجھ میں بات نہیں تھی کہ کہاں اپنے ہم غریب ملکوں کو دیکھیے کہ وہاں غربت اور عمارت میں کتنا فرق ہے، غریب کتنی سطح پہ ہے، امیر کس سطح پہ ہے، بات دیکھیے۔ بیریٹ ٹاؤن میں ہم ساری دنیا کو دیکھیں۔ تو ہر دور میں، یہ نہیں کہ آج کی دور کی بات ہے، ہر دور میں جس کے پاس سرمایہ آیا تو اس نے بلڈنگ سازی پہ بھی خرچ کیا۔ آپ کے حیدرآباد دکن میں افضل الدولہ کے زمانے میں کسی دولت مند نے اس کو ایک پہاڑی پر محل بنا کے دیا، کسی دولت مند نے اپنے بادشاہ کو، مزار پتہ بادشاہ نے زیادہ دولت مند ہو، 40 کمروں کا محل، اور ہر کمرے کا رنگ روغن، فرنیچر الگ، پردے الگ، ہر چیز ہر کمرے کی دوسرے سے بالکل الگ۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ تو بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں نا۔ تو عیش و عشرت ہر دور میں ہے، جس وقت بھی دولت آئی اس کو یوز کیا گیا، آج کی بات نہیں۔ یہ تاج محل ہے، یہ آگرہ کا، اور یہ فلانے کا، اور یہ فلانے، قطب مینار ہے دہلی کا، آخر کیا مقصد ہے؟ لیکن دولت ہو گئی لوگوں نے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میاں تم یہ کیا فضول تعمیرات کرتے ہو جس میں بستا کوئی نہیں ہے، اور تم جو بسنے کے لیے مکان بناتے ہو تو ایسے ڈیزائن کے مکان جیسے کہ تم کو موت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان کی فضول خرچی۔ اور وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ظالم بھی بڑے حد کے تھے یہ قومیات، آس پاس کی ساری قومیں ان سے ڈرتی تھیں، اور ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سے ہم سے طاقتور کون ہے، نعرہ۔ اور ساری حکومتیں چھوٹی موٹی قومیں ان سے ڈرتی تھی، اور یہ انہوں نے ڈرا کے رکھا بھی تھا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ، جب تم کسی کو پکڑتے ہو، بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تو تم ظالمانہ طریقے سے پکڑتے ہو، پیس کے رکھ دیتے ہو اس کو۔ تو ظاہر بات ہے جب اس طریقے سے ظالمانہ طریقے سے ہاتھ ڈالتے ہوں گے تو ان کو ڈریں گے اس سے۔ تمہارا ان کا رویہ دوسری قوموں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ قسم کا تھا، جبارانہ قسم کا تھا۔ تو حضرت حضور سے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، سو اللہ سے ڈرو، یعنی یہ اسراف بھی چھوڑو، یہ ظلم و ستم بھی چھوڑو، اور یہ کہ کفر و شرک بھی چھوڑو۔ وَأَطِيعُونِ، اور سلامتی کا رستہ وہ ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں، میری بات مانو، سلامتی کے رستے پہ آ جاؤ۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا، اور حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد صرف قوم کو رائے حق کی دعوت دینا ہی نہیں ہوتا کہ کفر چھوڑ کے اسلام میں آ جاؤ، شرک چھوڑ کے توحید کا رستہ اپناؤ، اور یہ کہ بد اخلاقیاں چھوڑ کے نیک اخلاق اپناؤ۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے رفع التظالم بین الناس، لوگوں کے درمیان سے ظلم و ستم کو مٹانا، ظالمانہ نظام کی بے حقنی۔ اگر معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے تو نبی کا یہ بھی کام ہے کہ اس کے خلاف بھی آواز اٹھائے۔ اسی لیے ظلم ہو رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی پہ ہاتھ ڈالتے تو جابرانہ ظالمانہ، تو کیا کہا تم جب ایسا کرتے ہو تو خدا سے ڈرو، سمجھ ہو کسی کمزور پہ ظالمانہ ہاتھ مت ڈالو۔ تو ظلم کے خلاف بھی انبیاء کرام آواز اٹھاتے ہیں۔
یہ بھی ان کی بیست مقصد ہے. جیسے پیچھے گزری چکا ہے کہ فرعون نے بھی طبقات میں قوم کو تقسیم کر دیا تھا. ایک طبقہ تھا مراعات یافتہ، جس کو ہر قسم کی رعایتیں حاصل تھی جو اس کی اپنی قوم کے لوگ تھے قبل تھی، اور ایک طبقہ تھا اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا، خوب کچل کے رکھا ہوا تھا، وہ قوم بنی اسرائیل. تو دو طبقات میں ان کو تقسیم کیا ہوا تھا، ایک کو ساری رعایتیں حاصل، ایک ہر رعایت سے محروم. اور حضرت موسیٰ تشریف لائے تو انہوں نے آتے ہی کہا ایک تو عقیدہ ٹھیک کرو، خدائی کا دعوت چھوڑو، اور دوسرا یہ جن کو تم نے مظلوم بنایا ہو نا ان کو آزادی دے، ان کو آزادی دے. یہ بھی آزادی کا حق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی آزادی کی آواز اٹھائی، بلکہ کوشش کرتے رہے. تو مقصد یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز انبیاء کرام نے بلند کی اور جد و جہد کی، اور جب وہ اس نے کسی قیمت پہ بھی ان کو آزادی نہیں دی تو اللہ کے حکم سے انہوں نے خود ہی اللہ کے حکم سے ان کو لے کر وہاں سے نکلے. اللہ کے رسول کو دے فتح اللہ. اب اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام قوم پر اللہ کے انعامات اور احسانات گنتے ہیں. دیکھیے کسی کو راہ راست پہ لانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم نے یہ دونوں طریقے استعمال کیے ہیں، ایک ترغیب اور ایک ترہیب، ایک ڈرانے کا رستہ، ایک رغبت دینے کا رستہ. جی تو رغبت دینے کا رستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ دل نرم ہو جاتے ہیں، اپنے منعم کے لیے، اپنے محسن کے لیے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور تشکر کے، امتنان کے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ اپنے منعم کے انعام کو یاد کرتا ہے تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کا سلسلہ بھی کہ نہیں مانے گا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور پھر دوسرا ترغیب کا سلسلہ بھی جاری کیا ہے کہ دیکھو ذرا سوچو تو صحیح، تمہارا فائدہ کس میں ہے، آخر تم انسان ہو، اپنے منعم کی طرف خیال کرو، اس کے انعامات کو یاد کرو. تو اب حضرت ہود علیہ السلام قوم کو اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات یاد دلاتے ہیں کہ ان کو یاد کر کے تم اپنے منعم کی بات مانو، اپنے محسن کی بات مانو، کیونکہ یہ فطرت انسانی کا فیصلہ ہے. اور یہ جو تم اللہ کی بات نہیں مانتے اس لیے کہ تم اس کو بھول چکے ہو، اس کے سارے انعامات تمہیں یاد نہیں. یاد کرو گے تمہارا دل سے مائل ہوگا. فرماتے ہیں وَاتَّقُوا الَّذِي، اس اللہ سے ڈرو، أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، کہ جس نے تمہاری مدد کی، ہر قدم پہ مدد کی. کن چیزوں سے؟ بِمَا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے ہو کہ اللہ نے کیا کیا مدد کی، کیا کیا تم کو دیا. صرف سوچنے کی بات ہے، سوچتے نہیں ہو، ورنہ تو اگر سوچو گے تو تمہارے پاس ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت چھوٹی بڑی ہے وہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے تمہاری مدد کی بما تعلمون، جو تم جانتے ہو. صرف یہ کہ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت. یعنی سب سے پہلی نعمت انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ وجود. اللہ تعالیٰ وجود ہی نہ دیتے تو کچھ بھی نہ تھا. وجود کے ساتھ ساری نعمتیں، وجود ہی نہ ہو تو کوئی نعمت نہیں. تو سب سے پہلی ہے کہ اللہ نے تمہیں یعنی وجود عطا فرمایا، اور پھر یہ جو وجود عطا فرمایا ہے اس میں ان گنت اللہ کی نعمتیں ہیں، ان گنت، شمار نہیں کر سکتے.
ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، سر سے قوم تک ایک ایک نعمت ہے کہ جس کی قیمت ہی نہیں ہے، جو دنیا کی مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتی، وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل فری میں تمہیں دی۔ یعنی ایک ایک بال، مصنوعی بال تو بڑے ہیں لیکن اللہ کا دیا ہوا ایک بال وہ دنیا کی بال نہیں ہے۔ ایک ناخن جسے ہم اتار کے پھینک دیتے ہیں، یہی ناخن مصنوعی تو آپ کو بڑی دکان میں ملیں گے، یہی ناخن نہیں مل سکتا جو اللہ نے دیا۔ مصنوعی آنکھ تو آپ لگا لیں گے، مصنوعی کان بھی لگا لیں گے، اور بھی جسم کے کئی پارٹ ایسے مصنوعی، لیکن جو اللہ نے دیا ہے وہ دنیا کی مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ اور ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی آپ ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے کیا جسم کے اوپر کیا جسم کے اندر اللہ نے مفت میں تمہیں دی ہیں۔ پھر اس کے بعد خارجی نعمتیں، باہر جسم سے باہر عزیز و اقارب دیے، دوست احباب دیے، بیوی بچے دیے، ماں باپ دیے، کنبہ خاندان دیا جی، اور پھر ان کے دلوں میں الفت اور محبت بھی اللہ نے ڈالی۔ اللہ الفت محبت نہ ڈالے تو جنگل کے درندوں کی طرح سب پھرے، ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں۔ اور یہ دلوں کا جوڑنا ایک ایسی چیز ہے جو بجز اللہ کے دوسرا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اور ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی دو دلوں کو نہیں جوڑا جا سکتا۔ اس لیے ہم تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں نا، میاں بیوی کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت اور قدرت اور اس کی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی کہ تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا بنا ہے۔ یعنی بیویاں انسان تمہاری جنس سے ہیں، اگر غیر جنس کی ہوتی تو پھر تم دیکھتے کیا ہوتی، اللہ کا ہی دیتے تو وہ مطابقت نہ ہوتی جو جنس سے ہے۔ گناہ گار جنس باب جنس سے پرواز، جنس جنس کے ساتھ پرواز نہیں ہوتی، کوئی دوسری جنس ہو تو ملا بھی نہیں ہوتی۔ تو تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی، پھر پیدا کی تو فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اللہ نے تمہارے درمیان پیار اور شفقت کے جذبات بھی پیدا کیے۔ اپنی ہی جنس ہوتی لیکن وہ جذبات اللہ نہ پیدا کرتے تو تعلق ہی نہ ہوتا۔ پھر اللہ نے ایک جنس سے بنانے کے بعد یہ تعلقات بھی اللہ نے پیدا کیے، مودت اور رحمت، پیار اور شفقت، دو لفظ ہوتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دو لفظ زندگی کے دو حصوں سے متعلق ہے، کہ جب میاں بیوی جوان ہوتے ہیں تو وہ مودت کے جذبات ہوتے ہیں، وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر رحمت کے جذبات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس وقت ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے تو مودت ہوتی ہے، اور جب اس سے آگے نکل جاتا ہے تو پھر رحمت آ جاتی ہے۔ بار یہ دونوں تو اس کو اللہ نے کیا بولا، وَمِنْ آیَاتِهِ، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ جعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ اور قرآن حکیم میں آیت کا لفظ جب آتا ہے نا، تو جسے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو آیت کا ایک معنی ہوتا ہے معجزہ، معجزہ،
اور معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کے بغیر نہ کوئی پیدا کر سکے. معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے لیکن فعل اللہ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں آیت کا لفظ آتا ہے نا اس کا مطلب معجزہ. تو قرآن حکیم کی آیات کو بھی آیات اس لیے کہتے ہیں کہ ہر آیت معجزہ ہے. کوئی دوسرا ایسی آیت نہیں بیان کر سکتا، ایسی نہیں کوئی بنا سکتا. اس کے علاوہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. دوسری آیت ہے، مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں الفت ڈالی ہے. دیکھیے اچھا آیت آپ کو سنا کہ ان صحابہ کو آپ کے پاس ہم نے یعنی اکٹھا کیا ہے، آپ کی مجلس میں ہم نے ان کو هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. شروع سے فرماتے ہیں ان یریدوا ان یردوک فإن حسبک اللہ. اگر کافر آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، صلح کر کے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ اس کی فکر نہ کریں، صلح کر لیں. صلح کر لیں، یہ نہ ڈریں کہ ان سے صلح کی تو بعد میں دھوکہ دے دیں گے، ایسا ہوتا ہے نہیں. تو فرمایا کہ ہاں آپ صلح کر لیں. اگر ان کا ارادہ صلح سے دھوکہ دینا ہے تو ڈریں نہیں، فإن حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. آپ کیا کر سکیں گے جب اللہ آپ کے لیے. پھر فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ تعالیٰ یہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی مدد کی، جس نے آپ کو مضبوط کیا اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور ظاہری سبب آپ کی مضبوطی کا مومنوں کو بنایا. دراصل تو اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو مضبوط کیا اپنی مدد سے، اور وبالمؤمنین، پھر جو آپ کے آس پاس مومنوں کا جتھا جماعت ہے صحابہ کی مخلص، یہ بھی اللہ کی مدد کا ایک ذریعہ ہے. آپ اس کے بھی فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اور یہ جو بکھرے ہوئے لوگ کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے مال کو لوٹتے تھے، یہی لوگ آج جو آپ کے ارد گرد سب اکٹھے ہیں، پیار محبت سے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے پہ نچھاور ہو رہے ہیں، تو اللہ بین قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑا ہے. ان کے دلوں کو، ان ٹوٹے دلوں کو اللہ نے جوڑا ہے. اور آپ کو ایک جماعت بنا کے دیا ہے، گلدستہ بنا کے دیا ہے. یہ آپ پہ سب قربان ہو رہے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑا ہے. اچھا آگے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ روئے زمین کے سارے خزانے بھی ان میں تقسیم کر دیتے تو ان کے ٹوٹے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب بھی خرچ کر دیتے ان پہ تو ان کے بکھرے ہوئے دلوں کو، ٹوٹے دلوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے تھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے. تو بتا یہ ہے کہ دلوں کا جوڑنا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ کسی اور طریقے سے نہیں جوڑ سکتے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں یعنی آدمی کو کنبہ دیا، خاندان دیا، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اولاد دی، اور پھر ان کو ان میں جو جوڑ پیدا کیا یہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. آخر اسی طرح کی اولادیں جانوروں کی تو ہوتی ہیں، وہ بھی تو جانور ہیں، وہ بھی تو اولاد دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے
سب غائب، بلکہ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دھوکہ چھینتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تعریف نہیں، اور یہاں اپنا لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ تعریف تو نہیں۔ تو فرماتے ہیں امدکم بما تعلمون، اے قوم اس خدا سے ڈرو جس نے تمہاری ہر قدم پہ مدد کی، اور تم جانتے ہو، ذرا غور کرو کہ اللہ نے کہاں کہاں تمہاری مدد کی، تمہیں وجود بخشا، تمہارے وجود کے اندر بیش قیمت پرزے رکھے، جوڑے، ایک ایک پرزہ میں نے کہا جو کہیں نہیں مل سکتا، اور پھر ماشاءاللہ ان کو جوڑا کس حکمت سے اللہ تعالیٰ نے؟ 100 سال، پچھلی زمانے میں 2 3 400 سال کسی کا پردہ گھس نہیں تھا، آج بھی چلو 80 90 سال تک کسی کی عمر ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے پردہ گھستا، نازک اتنا اور مضبوط اتنا کہ یہ لکیریں چیزوں کو پکڑ کے، ہاتھوں کو رگڑ کے، دھو کر یہ لکیریں مٹتی جو اللہ نے ڈالی، حالانکہ کتنا نرم سا گوشت ہے، یہ پاؤں گھستے ہیں، کتنے ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور آنکھوں کی بیٹری ماشاءاللہ جتنے عرصے تک ہیں کبھی چارج کیے، کانوں کا سسٹم دیکھیے، ہر کان میں کتنے اللہ نے ٹیلیفون رکھے ہوئے، ہر آواز ہم الگ سے پہچانتے ہیں، آنکھوں سے ہر رنگ پہچانتے ہیں، ایسا کیمرہ کوئی بنا کے دکھایا، ایسے فون کوئی دکھا، تو ایک ایک نعمت اللہ نے دی، اور پھر اتنی مضبوطی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشدت ناصر، ہم نے ان جوڑوں کو مضبوط کیا ہے، کمزور اتنے ہیں کہ کوئی سکرو لگا ہی نہیں کہیں پر، ٹھیک ہے نا، نہ یہاں ہے، نہ انگلیوں میں ہے، نہ ٹانگوں میں ہے جی، اور مضبوط ایسے ہیں کہ ہم کتنا ان سے کام لیتے ہیں، کبھی ڈھیلا ہی ہوگا، اور بات ہے کبھی ٹوٹ جائے تو آتا ہے جی، اور نہ کبھی اس کو گھسنے کی ضرورت ہے، نہ کبھی آئل کی ضرورت ہے، تو اللہ کی شان، اس کی نعمت، اس کو قدرت، امدکم بما تعلمون، تم جانتے ہو کہ تم سوچتے نہیں ہو کہ خدا نے کیا کیا تمہیں دیا ہے، اگر تم سوچو تو پھر کبھی اس سے بغاوت کرنا سوچ سکو، اگر اس کی نعمت کو سوچی۔ پھر کہتے ہیں امدکم بانعام و بنین، دیکھو اللہ نے تمہاری مدد کی چوپائے دے کر اور بیٹے دے کر، اب چند نعمتیں بتاتے ہیں، بما تعلمون تو ساری آ گئی نا، اب چند بتاتے ہیں، امدکم بانعام و بنین، اللہ نے تمہیں چوپائے دیے، انعام سے مراد وہ 4 پاؤں والے جانور ہیں جو انسانوں سے مالوس ہیں، جو انسان ان کو اپنے پاس رکھ کے پالتے ہیں اور وہ آدمیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان سے محبت جی، جن کی 8 جوڑیاں ہیں، بھیڑ بکری جی، اور یہ نر مادہ، گائے بھینس نر مادہ، اونٹ اونٹنی نر مادہ، یہ ہیں انعام۔ انعام جب بولا جاتا تو یہ بھی مراد ہوتے ہیں، تو یہ حلال جانور ہے، انسان کے لیے خادم ہے، انسان کی خدمت انجام دیتے ہیں، سامان ڈھوتے ہیں، بعض میں آدمی سواری کرتا ہے، اور ضرورت پڑے تو گوشت کاٹ کے کھائے، چمڑا اس کا کام میں لائے، ہڈیاں کام میں لائے، پٹھے کام میں لائے، تو یہ دودھ دیتے ہیں، دودھ ان کا پیے، تو یہ انسان کے ساتھ مانوس ہے۔ ان کو کس نے مانوس کیا ہے؟ حالانکہ جسامت میں یہ ہم سے بڑے ہیں، یہ ہماری بات نہ مانے، ہمارے قبضے میں نہ آئے، ہم کو زبردستی کر سکتے ہیں نہیں، لیکن اس کے والدہ کی بکریوں کا کتنا بڑا ریوڑ ہوتا ہے، ایک چرواہا جدھر ہاں کے جاتا ہے ساری میں چل، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، اور گائے بھینسوں کا بڑا بڑا گلہ ہوتا ہے، بڑی ڈیل ڈور کے، اونٹ دیکھیے ماشاءاللہ کہ اس کی دشمنی بھی بڑی ضرور مسئلہ ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پھر جس نے بگڑ جائے اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، وہ کہیں بھی ہو،
لیکن اللہ تعالیٰ نے مطیع اور فرمانبردار ایسا کیا ہے کہ ایک کی نکیل میں دوسرے کی دم کو باندھ کر لائن میں لگائیں اور چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں اس کی رسی دے دیں تو سینکڑوں اونٹ اس کے پیچھے ساتھ گردن جھکائے چلے جائیں گے جد لے جائیں. مطیع اور فرمانبردار ایسے اوپر منو سامان لاد دے تو بڑا مفید جانور ہے. گوشت، دودھ جی اور سامان ڈھونے میں یہ تو صحرا کا تو جہاز ہے. اب تو ماشاءاللہ ہمارا نسل کے بڑے سامان پیدا ہو گئے ہیں. ٹریلر ہے، ٹرینیں ہیں، جہاز ہیں. لیکن جس زمانے میں یہ سواریاں نہیں تھیں تو مشکل بار برداری کا کام اونٹ ہی کیا کرتے تھے، خاص طور صحرائی علاقوں سامان. تو یہ کس نے ان کو یہ تمہارے سامنے عاجز کیا ہے؟ خود بھی سوار ہوتے ہو، سامان بھی لوڈ کرتے ہو، ضرور پہ کاٹ کے کھاتے بھی تم ہو، دودھ بھی پیتے ہو. حالانکہ ڈیل ڈولے تو اسے بڑے تمہارے قابو میں آنے والے نہیں. ظاہر بات ہے کہ کوئی ہے نا کہ جس نے اس کو تمہاری خدمت میں وہ لگایا ہے. تو امدکم بالانعام، جانور یعنی چوپائے دے کر تمہاری مدد کی. تو یہ تو قوم عاد کو کہہ رہے نا حضرت ہود علیہ السلام. تو اس زمانے میں تو یہی جانور اونٹ خاص طور پہ ان کے لیے سارے کام انجام دیتے تھے، پوری ٹرانسپورٹ کا کام یہی کرتے تھے. خاص طور پہ یہ کسی پورے صحرا میں یعنی ان کے اونٹ دوڑتے تھے، سامان لے کر ان کے جانور چڑھتے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ خدا نے یہ جانور تمہیں دیے دودھ کے لیے، گوشت کے لیے. تم تو ان کا ایک بال بھی حاصل نہیں کر سکتے. جو جانور کا ایک بال ہے اس جیسا بال تم پیدا نہیں کر سکتے. دوسری چیز وہ بنی، اور اللہ نے تمہاری مدد کی بیٹے دے کر، بیٹیاں بھی دے کر. لیکن اللہ نے بیٹیوں کا نام نہیں لیا، بیٹوں کا لیا ہے. اس لیے کہ اسلام سے پہلے عرب لوگ بیٹیوں پہ خوشی نہیں ہوتے تھے، بیٹوں پہ خوشی ہوتی. اور یہ بھی ایک فطرتی بات ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی لیکن فطرتی بات ہے. کیونکہ بیٹے مشکل کاموں کو برداشت کرتے ہیں، مشکل کام انجام دیتے ہیں. یہ کمانے کا کام ہو گیا، دفاع کا کام ہو گیا جی، تو سارے مشکل کام کمانے کے کام ہو گئے. تو یہ سارے کام تو اس لیے کوئی فطرتی طور پہ اس سے تعلق زیادہ ہوتا ہے. بنسبت کے بیٹیاں پردہ نشین ہوتی ہیں اور زیادہ مشکل اور زیادہ بوجھل کام وہ نہیں انجام دے سکتی. تو اس لیے فطرتی طور پہ اس طرف رجحان، ورنہ شریعت کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے کہ نظام کائنات کو قائم دائم رکھنے کے لیے اور نسل انسانی کی بقا کے لیے دونوں صنفوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام یہی کہتا ہے کہ دونوں کو ایک نظر سے دیکھو اور دونوں ہی معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہیں. لیکن ایک فطر کی بات ہے، اس لیے بیٹوں ہی کا ذکر کیا، کیونکہ مشرکین بھی اللہ کے ذمے بیٹیاں لگاتے تھے اور بیٹے اپنے نہیں کیے تھے. کسی کی بیٹیوں کو بیٹی پسند ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا فاصفاکم البنین واتخذ من الملائکۃ اناسا. یعنی شرم کی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں تو بیٹے دے کر تمہیں خاص کیا ہے اور خود اللہ نے یعنی فرشتوں کو بطور بیٹیاں بنایا، جیسے کہ مشرکین کا اپنا تھا. فرمایا دیکھو جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے ہو وہ اللہ کے ذمہ کرتے ہو، حالانکہ وہ تو اولاد سے ہے ہی پاک ہے. لیکن پھر بھی یعنی کتنی بے انصافی کی بات ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں وہ اللہ کے ذمہ اور جو تمہیں پسند ہے وہ اپنے ذمہ. بہرحال اسی فطری بات اس پیش نظر فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بیٹے دے کر. وہ بیٹے نہ دیتا تو تم کہاں سے آتے؟ بیٹے بیٹیاں دینا اسی کے اختیار میں. کتنے ہی دنیا میں جوڑے ہیں
شادی کے بعد اللہ نہیں دینا چاہتے نہیں ملتا، ٹھیک ہے، وہ ہزار علاج کرتے ہیں، ہزار دعائیں کرتے ہیں، ہزار تعویذ لیتے ہیں، فلاں فلاں جتن کرتے ہیں، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اور کسی کو چاہتا ہے تو صرف بیٹے دیتا ہے، جیسے گھر میں وہ بیٹی کو ترستے ہیں کہ کاش ایک بیٹی ہو، اور کسی کے گھر دیکھو تو بیٹیاں بیٹے کو ترستے ہیں، مگر اللہ کی مشانی نہیں، اور کسی کو بیٹے کی بیٹیاں بھی۔ تو یہاں پر من یشاء اناثا و یہاں پر من یشاء ذکور اور یزوج الذکران و اناثا و یجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بال بنا، جس کو چاہے شروع میں دے، جس کو چاہے آخر میں دے، اس کی حکمت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر ہو جاتی ہے، 120 سال، اور اولاد کی خواہش تو فطرتی جذبہ ہے، نبی ہو یا غیر نبی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اولاد کی کوئی خواہش نہیں۔ تو اللہ کے نبی کے دل میں بھی تو خواہش کئی دفعہ ہوئی ہوگی اور کئی دفعہ دعا بھی کی ہوگی، لیکن اللہ کی مرضی نہیں زبردستی تو نہیں۔ اور جب دینے پہ آئے تو اس وقت جب اسباب ختم ہو گئے تو بڑی عاجزانہ درخواست کی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یعنی یہ تذکرہ ہے اللہ کی مہربانی کا جو ان کے بندے زکریا پہ اللہ کی مہربانی ہوئی۔ کب ہوئی؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے پکارا، یا پکارا دعا پکارا، اور کب پکارا؟ یوں تو پکارتے رہے ہوں گے، لیکن ہر بات کا ایک ٹائم ہوتا ہے اللہ کے، پتہ نہیں کتنی دفعہ پکارا ہوگا، لیکن کبھی پکارنا اس ٹائم سے مطابق ہو جاتا ہے، تو ادھر سے پکارا اور اس پر جواب دیا جاتا ہے۔ پکارا اس وقت جب حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے، تو ایک دفعہ پھر دل میں انگڑائی آئی، ہم تو سمجھے تھے کہ اب تو ٹائم چلا گیا ہے، نہیں گیا، وہ ٹائم کا پابند نہیں ہے، وہ بغیر موسم کے بھی دے دیتا ہے۔ تو ادھری میران میں ادھری نوازی نے کھڑے ہوئے، ادھری التجا شروع کر دی، اور پہلے اپنی عاجزی بیان کی۔ تو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، کیا کہا؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، اور سر سفیدی کے ساتھ بھڑک اٹھا، پھر بھی میں اپنے پروردگار کو پکارنے میں کوئی بدنصیب نہیں ہوں، امید سے ہوں، محروم نہیں ہوں، امید سے ہوں۔ تو میں دعا مانگوں کہ اللہ میرا مشن چلانے کے لیے، کارخانہ سنبھالنے کے لیے نہیں، دکان سنبھالنے کے لیے نہیں، جائیداد سنبھالنے کے لیے نہیں، میرا نام روشن کرنے کے لیے نہیں، میرا مشن چلانے کے لیے میرے بھائی بندوں میں، میرے رشتہ داروں میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، آپ بس گفٹ دے دیں، کیونکہ یہ تو اسباب نہیں ہے۔ بیوی بانجھ ہے، 98 سال اس کی عمر ہے، میری یہ پوزیشن 120 سال میری عمر ہے، اسباب کی دنیا میں کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن حب لی، ہبہ کر دے، گفٹ دے دے، میں اپنے پاس بنی ہے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، ایسا بیٹا دے دے جو میرے علم کا بھی وارث ہو، بلکہ خاندان یعقوب کے سب نبیوں کے علم کا وارث ہو، اور وجعل رب رضیہ، صرف بیٹا ہی نہیں مانگتا، اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بنا، اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ اب
یہ دعا ایسے وقت کہ ٹائم پورا ہو گیا تھا، فوراً اوپر سے جواب آیا، یا زکریا انا نبشرک بیحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی جس کا نام بھی ہم نے تجویز کیا ہے یحییٰ، اور نام بھی انوکھا نرالا، ہم نے اس سے پہلے کسی ایسے بچے کا نام یحییٰ تھا ہی نہیں، یہ پہلا یحییٰ ہے۔ اب تو کئی یحییٰ ہوں گے بعد میں، لیکن یہ پہلا یحییٰ ہے۔ لم نجعل من قبل سمیعا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ہے کہ جس وقت چاہے دے، نہ دے تو جوانوں کو نہ دے، صحت مندوں کو نہ دے، دے تو بڑھاپے میں دے، اور انسان کی مرضی کی بات نہیں ہے، اللہ کی دے۔ تو حضرت حود فرماتے ہیں امدکم بانعام و بنین، دیکھو اللہ نے تمہاری مدد کی چوپائے دے کر، ہر قسم کے، اور بیٹے دے کر۔ اس کے علاوہ وجنات وعیون، اور اللہ نے تمہاری مدد کی آدم کی دنیا میں 25 یہ 2 منٹ آگے چلو بس یہ پڑھتے ہیں، وجنات وعیون، اور باغات دے کر، باغات دے کر یعنی معاش کے لیے، کیونکہ زمین سے جب تک پیداوار نہیں ہوگی گی تو زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ زندگی کے قیام کے لیے خوراک ضروری ہے، خوراک، پانی اور بھی چیزیں، لیکن خوراک اور پانی اہم چیزیں ہیں۔ تو فرمایا تمہارے خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات پیدا کیا۔ تو یہ اس جیسے اب بنجر ہے یہ علاقہ، اس زمانے میں بنجر نہیں تھا، یہ پوری وادی میں سرسبز و شاداب تھی، اور اس میں بڑے باغات تھے ہر قسم کے، اس لیے یہ لوگ بہت خوشحال تھے، یوں بھی مال و دولت کافی تھا، اور خوب باغات میں پیداوار ہوتی تھی، وعیون، اور چشمے بھی، اس لیے کہ باغات کے دار و مدار چشموں پر ہے، پانی کی فراوانی پر ہے، تو پانی کی فراوانی بھی ہم نے کر رکھی تھی، جا بجا ہم نے زمین کے سوتے نکال کے چشمے جاری کر دیے تھے، جن کے سے کھیتیاں کے باغات سرسبز و شاداب رہتے تھے، تو خوب پیداوار تھی، پھلوں کی بھی، اناج کی بھی۔ تو اس طرح کثرت سے جانور، حلال جانور جن کا دودھ، اور پھر پانی کی فراوانی، باغات اور پیداوار کی بات، تو یہ ساری چیزیں جو انسانی معیشت اور خوشحالی کی ضروری ہیں، یعنی یہ سب اللہ نے بطور مدد کے تمہیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کو ذرا سامنے رکھو کہ جس ذات نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کا حق ہے کہ تم اس کا احسان مانو اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر تھوڑا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ تو میں نے تمہیں یاد دہانی کرا دی، لیکن پھر بھی تم نے اس بات کو یاد نہ رکھا اور اپنی ناشکری ہی پر قائم رہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، تو میں ڈرتا ہوں تم پر پھر بڑے دن کے عذاب سے۔ پھر ناشکروں کو اللہ تعالیٰ گرفت میں بھی لیتے ہیں، اور بڑے دن کے عذاب سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے، کیونکہ اس سے بڑا دن کوئی نہیں ہوگا، اپنی تبارت کے لحاظ سے بھی، اپنی دھشت کے لحاظ سے بھی قیامت سے بڑا دن کوئی نہیں کی، اور اس سے دنیا میں عذاب کا دن بھی برا ہو سکتا ہے کہ پھر اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جس پہ ایسا عذاب تم پہ آئے گا کہ تم میں سے کوئی پھر بچے گا نہیں، اور وہ پھر بہت بڑا دن ہوگا عذاب کا۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کے سامنے جھکو، اس کا شکر ادا کرو، اور جو رستہ تمہیں یعنی بتاتا ہوں اس رستے کو اپنا لو، نہیں تو بڑے دن کے عذاب سے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے، چاہے وہ دنیا کا عذاب ہوگا۔ بس کرتے آگے قوم کا جواب ہے، ابھی تک یہ گفتگو ساری حضرت حود علیہ السلام کی گفتگو تھی، آگے قوم نے کیا جواب دیا اس کا تذکرہ ہے۔
سبحانک اللہم و